اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امن و عافیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا فرمایا۔ بعض نے سر منڈائے اور کچھ نے بال کتروائے۔ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کی کنجی یعنی چابی لی نیز میدان عرفات میں قیام فرمایا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا ذوالقعدہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر ٹھہرنا پڑا۔ کفار نے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ وہیں یہ معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے۔ کفار کی طرف سے بالترتیب بدیل بن ورقہ خزاعی، عروہ بن مسعود ثقفی اور حلیس بن علقمہ اور مکرز مذاکرات کے لیے آئے، اور آخر میں خطیب قریش سہیل بن عمرو قریشی نے حاضر ہو کر معاہدہ کیا، جس میں یہ شرائط طے پائیں۔ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں اور وہ بھی نیام میں رہے۔ مکہ مکرمہ سے جو شخص مدینہ منورہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مگر اپنے اندر دور رس نتائج رکھتی تھیں۔ ظاہر کی نظر میں اسلام کے لیے دبتی ہوئی بات تھی، اور حقیقت میں ایک بڑی نمایاں فتح تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فرمایا۔ پھر سورہ فتح کی اس آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں، یہ آیت مسلمانوں کی تسکین کے لیے نازل فرمائی کہ اس سال تمہیں داخل مکہ نہ ہونے دینے میں کئی حکمتیں تھیں۔ مکہ معظمہ میں بہت سے مرد و عورت خفیہ طور پر مسلمان ہیں۔ کفار پر قہر ڈھاتے ہوئے لا علمی میں تم انہیں بھی رون دیتے، نیز وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی کافر ہیں، مگر عنقریب اللہ عز و جل انہیں اپنی رحمت میں لے گا، اسلام دے گا، ان کا قتل منظور نہیں۔ ان وجوہات سے کفار مکہ پر سے قتل و قہر موقوف رکھا گیا۔ حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اسلام میں حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں، مگر لوگوں کی عقلیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب جنگ رک گئی اور امن ہو گیا تو لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگی۔ جس شخص میں ذرا سی بھی عقل تھی وہ داخل اسلام ہو گیا، اور صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کے ان 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے تمام مدت میں ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ قریش کی جانب سے اطمینان ہونے کے بعد شمالی اور وسط عرب کی مخالف طاقتوں کو زیر کرنے کا موقع ملا۔ صلح کے صرف 3 مہینوں بعد
یہود کے مراکز خیبر، فدق اور تبوک وغیرہ پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور وسط عرب میں پھیلے قریش کے حلیف قبائل ایک ایک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اگر ہم صلح حدیبیہ میں غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں ان فوائد کا پتہ چلے گا جو صلح حدیبیہ سے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات مفاہمت اور سمجھوتا کر لینے ہی میں دور اندیشی اور عافیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، کثیر اور بڑے فوائد کے لیے کوئی چھوٹا فائدہ ترک کر دینا قرین حکمت اور عقل مندی ہے۔ نمبر 3، فتنہ و فساد اور خون ریزی کا اندیشہ ہو تو کبھی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 4، ذاتی، خاندانی یا معاشرتی جھگڑوں کے وقت بسا اوقات پیچھے ہٹ جانے سے امن کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ نمبر 5، اگر انتظار کرنے میں زیادہ فائدے کی توقع ہو تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔